اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، اس بات کا کہ تم یتیموں کے معاملات میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فانکحوا، نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو حلال ہیں تمہارے لیے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاث، تین تین، ورباع، چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے دو دو، تین تین اور چار چار کے درمیان، تو فواحدتاً، تو پھر ایک آزاد عورت سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا کسی باندی کو چن لو، اختیار کر لو، ذالک ادنیٰ، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولو، کہ تم بے انصافی اور بے اعتدالی نہ کرو۔ سورہ نساء میں جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کا عنوان اور اس کا موضوع جو ہے وہ دفع مظالم ہے، مظالم کا سدباب، زیادتیوں کا سدباب۔ کل کے درس میں یتیم بچوں کے حوالے سے پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادتیاں دو قسم پر ہوتی ہے، ایک زیادتی حقوق العباد میں ہوتی ہے اور دوسری زیادتی حقوق اللہ میں ہوتی ہے۔ حقوق العباد میں جو کمزور طبقات ہیں وہ تین ہیں زیادہ طور پہ، ایک یتیم، دوسرا عورتیں، اور تیسرے بیوقوف اور نادان۔ تو کل کے آیت میں جو سب سے مظلوم طبقہ ہے، سب سے نچلے درجے کا طبقہ ہے اور سب سے بے کس اور بے بس ہے، وہ یتیم ہے، کیونکہ عورتیں جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مظلومیت کا اور تختہ مشق بن سکتی ہے، تختہ ستم بن سکتی ہے، لیکن آواز تو کر لیتی ہے، چیخ و پکار کر سکتی ہے۔ اور یتیم کو اس چیز کا، چونکہ وہ بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، تو اسے وہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد آج کے درس میں دوسرا حکم ہے، یہ عام یتیموں کا حکم تھا کل، اب کہتے ہیں کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ جو بے سہارا لڑکیاں ہیں، یتیم ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ آیت کی تشریح کے حوالے سے تین اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں، بلکہ چار اقوال ذکر کیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ خلاصہ پوری آیت کا یوں ہے کہ اگر تمہیں یتیموں میں ظلم، یتیموں کے ساتھ ظلم کا خوف اور ڈر ہے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تو تم نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو یا تمہارے لیے جائز ہے، دو دو، تین تین، چار چار کر لو۔ اگر ان میں عدل و انصاف کا نہ کرنے کا ڈر ہو تو پھر ایک کر لو، یا باندی کے ساتھ، یعنی جنگ کے اندر جو عورتیں گرفتار ہو کر آ جاتی ہے اور حکومت انہیں لوگوں میں تقسیم کرتی ہے تو اس کو اختیار کر لو، وہ لے لو، لیکن ظلم سے بچو۔
اب یہ عربی گرامر کے لحاظ سے شرط اور جزا ہے. ان خفتم یہ شرط ہے، فانکحوا یہ جزا ہے. یہ شرط اور جزا ایک دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. مطلب یہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں اگر تم مسجد میں آؤ گے تو میں تمہیں چائے پلاؤں گا، تو اس کا آپس میں ربط ہونا ضروری ہوتا ہے، ان دونوں جملوں کا تعلق ضروری ہوتا ہے. اب یہاں کیا تعلق ہے؟ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تم یتیموں میں عدل کرنے سے ڈرتے ہو، عدل نہ کرنے سے ڈرتے ہو، یعنی ظلم سے ڈرتے ہو، تو نکاح کر لو، 2 4 4 اور 2 3 3 اور 4 4. تو بظاہر کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھتیجے حضرت بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خالہ جان اس آیت کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو 2 2 3 3 نکاح کر لو. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالات یہ تھے زمانہ جاہلیت میں کہ کسی آدمی کے پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی، تو وہ یتیم لڑکی جب وہ بالغ ہو جاتی تھی تو پھر وہ اس کا مالک متولی وہی ہوتا تھا. تو اگر وہ مرغوبہ ہوتی، یعنی اس کے پاس مال ہوتا یا اس کا وہ حسین و جمیل ہوتی، تو یہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا اور معمولی سا مہر دے دیتا یا دیتا ہی نہ، کیونکہ اس کا پوچھنے والا والی وارث کوئی نہیں ہوتا تھا. یہی والی وارث ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، یہی والی وارث ہوتا تھا، نہ مہر نہ کوئی اور چیز، بس اس کو اپنے نکاح میں قبضہ کر کے رکھ لیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح قبضہ نہ کرو، بلکہ ان لڑکیوں کے درمیان تم ظلم کرتے ہو اور عدل نہیں کرتے ہو، لہٰذا ان یتیموں کے بجائے کیا کر لو، آزاد عورتیں نکاح میں لے آؤ، 2 2 3 3 4 4، تاکہ کیا ہو جائے، ان کے 5 5 6 6 بھائی ہوں اور ان کے کیا ہوں، والد ہوں. اگر تم ظلم و زیادتی کرو تو وہ کیا کر دیں، تمہارے دان تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دے کہ بھائی کیوں کرتے ہو زیادتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں نقل کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی کوئی تحدید نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی، بس کرتے جاتے تھے چھوڑتے جاتے تھے، کرتے جاتے تھے چھوڑتے جاتے تھے. کوئی 10 رکھ لیتا تھا، کوئی 5 رکھ لیتا تھا، کوئی 12 رکھ لیتا تھا، کوئی 20 رکھ لیتا تھا، کرتا تھا، نکاح بہت کرتا تھا. پھر جب نکاح زیادہ ہو جاتے تھے تو ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آس پاس میں کوئی غریب یتیم ڈھونڈتے تھے اور اس کا مال ہڑپ کر کے اب وہ سسٹم چلانے کے لیے یا کیا کر لیتے تھے، ادھر سے پیسے مارے ادھر سے مارے، یتیم کا حق مارا غریب کا مارا، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یوں ترتیب کرتے تھے. اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یتیموں کے اندر عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، ان کا مال ظلماً کھاتے ہو، لہذا عورتوں کو محدود کر دو، 4 سے اوپر نہ جاؤ، 4 تک رکھو، اور 4 میں بھی جن کے درمیان عدل و انصاف کر سکتے ہو اور ان کو جو ہے مناسب جو ہے ان کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو تو تب کرو، ورنہ 1 کرو، یا اگر 1 کی بس نہیں ہے تو پھر باندیوں کے اوپر کیا کرو، گزارا کرو. یہ دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے. تیسری تفسیر سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین سے یہ ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہ 2 قسم کے لوگ تھے. لوگ یتیموں کے ساتھ ظلم سے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہچکچاتے تھے. یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اگر ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ ہوتی تھی، لیکن بیویوں کے درمیان ظلم اور زیادتی میں بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، اور بے دھڑک ان کے درمیان ظلم و زیادتی کرتے جاتے تھے، نکاح میں رکھ لیتے تھے، پھر نہ اس کا حق نہ اس کا مہر نہ کوئی اور چیز، ظلم کرتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم یتیموں کے درمیان یتیموں پر ظلم کرنے سے ہچکچاتے ہو، ڈرتے ہو، اور تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ ظلم ہو گیا
تو یہ ایک گناہ کی بات ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اسے ظلم سمجھتے ہو تو اسی طرح عورتوں کے درمیان بھی کیا کرو، عدل و انصاف کرو، ایک رکھو، دو رکھو، تین رکھو، چار رکھو، اس سے اوپر نہ جاؤ۔ اور ان کے بھی یہ تعدد بھی تب ہے جب کیا ہو، جب تم عدل و انصاف کر سکتے ہو۔ تو اگر یتیموں کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہے تو کیا ہے، آزاد عورتیں جو نکاح میں رکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو اور اس کے بارے میں بھی ظلم سے ڈرو۔ تیسرا معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ بھی مفسرین نے کیا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر کوئی اور یتیم تمہیں نہیں ملتا، اگر کوئی اور یعنی محلے اور گلی کوچے کے یتیموں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو، ان کے اوپر اخراجات نہیں کر سکتے ہو، ان کی پرورش نہیں کر سکتے ہو، تو دو دو تین تین چار چار عورتیں کر لو، ان کے ساتھ یتیم آئیں گے تو ان یتیموں کی پرورش کر لو، ان یتیموں کی کیا کرو، پرورش کر لو۔ تو گویا کہ یہ یتیموں کی پرورش کی طرف ترغیب ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے یتیموں کے بارے میں، تو فَانْكِحُوا، نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو عورتوں کے ساتھ مَا طَابَ لَكُم، مَا طَابَ کا معنی بعض نے یہ کیا ہے، مَا طَابَ لَكُم یعنی جو تمہیں پسند ہو، پسندیدگی کے معنی میں کیا، اور اس کا لفظی معنی بھی یہی ہے مَا طَابَ لَكُم، اور اس کے مَا طَابَ لَكُم مَا حَلَّ لَكُم، جو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ حلال حرام نہیں دیکھو اور محرم نامحرم کی تمیز ختم کر کے چار رکھو، نہیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ مَا طَابَ لَكُم جو تمہارے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، اور جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، تو اس جائز نکاح کے اندر کیا کر لو، چار عورتوں میں سے دو دو تین تین اور چار چار کر لو، دو دو تین تین اور چار چار کر لو۔ اسلام نے چار تک عورتوں کی اجازت دی ہے، نکاح کی اجازت دی ہے، چار سے اوپر پابندی لگا دی ہے، جبکہ اسلام سے پہلے یہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے کے یورپ کے اندر یہ ایک رواج چلا ہے اور ایک بات اٹھی ہے کہ زیادہ بیویاں نہیں ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ بیویاں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے پورا عالم جو ہے، پورے دنیا کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمات سے لے کر اور عام لوگوں تک تعدد ازواج کو لوگ جائز بھی سمجھتے تھے، اور یہ رواج بھی تھا، چلتا بھی تھا۔ بہت لوگوں کے حضرات انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اسی طرح داؤد علیہ السلام کی زیادہ بیویاں تھیں، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، مختلف انبیاء کرام کی کیا زیادہ بیویاں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس یعنی کبھی یہ عار نہیں سمجھا گیا۔ جب یورپ نے اور یہ جو ہے مذہب سے آزاد ہوا تو انہوں نے اس پر پابندی لگائی، لیکن جب پابندی لگائی اور ان کے ہاں بے راہ روی اتنی عام ہوئی کہ جب جائز راستے بند ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر ناجائز راستے کھلتے ہیں۔ تو جب ناجائز راستے کھلے تو وہاں کا جو مذہبی طبقہ تھا اور جو ان کے پوپ تھے یا جو ان کے مذہبی رہنما تھے جو عیسائیت کو سمجھتے تھے، انہیں اس پر بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے اس پر بارہا مختلف مقامات اور مختلف اجلاسات کے اندر اور مختلف فورم پہ انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ یہ جو تم نے تعدد ازواج کے مسئلے کو پابند کر دیا ہے کہ ایک کی زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے ہو، اس سے بے راہ روی اور زنا کا راستہ بہت زیادہ چوپٹ کھل گیا ہے، لہذا اس پر یہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ تو کبھی کسی دور میں یعنی عقلاء اور عقل مند لوگ، حکماء لوگ، وہ اس بات کے قائل نہیں رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ زمانہ جاہلیت میں اس کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، اسلام نے اس کو پابند کیا ہے۔ اس وقت کرتے تھے، چھوڑتے تھے یا چھوڑتے ہی نہیں تھے، 2 کر لیے، 3 4 4 5 5 10 10 12 12 کر لیے، تو وہاں کوئی تحدید نہیں تھی۔ اسلام نے محدود کر دیا کہ 4 اور 4 میں بھی کیا ہے 2 جگہ، شروع میں بھی ظلم سے بچنے کی اور اخیر میں بھی کیا کہا ان خفتم اللہ تعدلوا،
تو دونوں مقامات پہ آگے پیچھے یہ بات لگا دی ہے کہ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر اجازت نہیں ہے۔ اب اس لیے تعدد ازواج یعنی بیویاں زیادہ رکھنا، اس کی شریعت نے کوئی ایسی ترغیب نہیں دی ہے، ایسی ترغیب نہیں دی ہے کہ تم خواہ جو ہے خواہ کرو، ظلم زیادتی کرو، بیویوں کا حق مارو، پہلی بیوی کو معلقہ کر دو، پہلی بیوی کو بیکار کر دو، دوسری بیوی آ گئی ہے اب وہ پہلی والی کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شریعت نے نہیں کہا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحد، اگر زیادتی کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، خوف پہلے ہوتا ہے، اگر کیا تمہیں اپنے آپ کو تول لو اور تولنے کے بعد اگر کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ اس کے حقوق زوجیت بھی ادا ہوں گے اور اس کے تمام چیزوں کے اندر مساوات حتی الامکان کر سکو گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان بہت زیادہ عدل رکھا، بہت زیادہ انصاف رکھا، لیکن یہ انصاف کرنے کے بعد پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم ھذا قسمتی فیما املک ولا تاخذنی فیما لا املک، اے اللہ یہ تو میری وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، یا اللہ جو دلی محبت ہے جو میرے قسمت میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یا اللہ اس پہ میری گرفت نہ فرمانا۔ تو اس طرح اگر کوئی کر سکتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ تو ان کو اجازت ہے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ حضرات اہل تشیع کہتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ 9 تک جائز ہیں، 9 تک، 9 ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں 2 اس کے بعد 3 تو کتنے ہو گئے 5، اس کے بعد 4 تو یہ کتنے ہو گئے 9، 2 3 5 اور 4 9، تو یہ، اور دوسرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیا تھی؟ 9 تھی، تو یہ 2 باتیں وہ بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ 9 تک بیویاں رکھنے کی عام آدمی کو بھی اجازت ہے۔ اب ان کی یہ دلیل کتنی مضبوط ہے اور کتنا یہ پانی کا بلبلہ ہے، تو اس سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کھجوریں پڑی ہیں اور آپ 2 3 3 4 4 لے لو، تو اس کا عرف کے اندر یہ معنی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب 2 لے لیں جی اور پھر 3 بھی یہ لے لیں اور پھر 4 بھی یہ لے لیں، 9 لے لیں، نہیں بھائی، کیا کر لو، آپ کو کوئی 2 لے لو، کوئی 4 لے لو، کوئی 3 لے لو، 4 سے اوپر کسی کو نہ دو، 2 3 3 4 4 لے لو، یہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے عرف کے اندر، عام لوگوں کے اندر۔ باقی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی تخصیصات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ دیا ہے سورہ احزاب میں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی بیویاں حلال کی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے، پابندی لگا دی۔ اب وہاں پابندی لگ گئی، یہاں 4 کی جو تحدید ہے تو یہ قرآن نے کہا فانکحوا ما طاب، یہ کہتے ہیں ماں عام ہے، ماں داؤد ظاہری کہتا ہے کہ ماں عام ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے مرضی کر سکتے ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل نے، یہ ثقیف کا ایک سردار تھا غیلان ابن اسلم، یہ آیا اور اس کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس میں سے 5 چھوڑ دو اور 3 رکھ لو، اس نے 3 رکھی۔ ایک اور صحابی کے پاس 8 بیویاں تھیں، 4 رکھی، ایک کے پاس 8 تھی، انہوں نے 4 چھوڑی اور 4 رکھ لی۔ اس طرح جو ہے نا متعدد، اگر کسی کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کے بعد 10 تھی تو انہیں 6 چھوڑنے اور 4 رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ تعامل صحابہ ہے، جب صحابہ کرام کے عمل نے اس بات کو بالکل اشکارا کر دیا ہے کہ 4 سے اوپر کی اجازت نہیں ہے، تو پھر امت کے اندر کسی بھی طبقے کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ بہرحال فرمائے کہ 3 سے 4 تک جو ہے نا تمہیں اجازت ہے اور 4 سے اوپر اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہاں ایک اور اشکال جو بڑا زور و شور سے مستشرقین یورپ نے اٹھایا ہے، اور پھر اس سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اصل میں پڑھتے ہیں، ان کو وہ کچھ مل جاتا ہے۔ آج کل تو نیٹ پہ دیکھتے ہیں، پہلے دنیاوی لائبریریوں میں جاتے تھے اور انہیں بس وہاں سے وہ چیزیں، کیونکہ ان کے پاس سہولیات تھی، وہ ہر لائبریری میں پہنچی ہوتی تھی، ہمارا پڑھا لکھا نوجوان وہاں جاتا تھا، اسی کو پڑھتا تھا اور اس سے متاثر ہو جاتا۔ تو یہ اشکال اعتراض بہت زیادہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ بیویاں رکھی، اس کا نعوذ باللہ معنی وہ یہ نکالتے ہیں کہ آپ
नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह शहवत परस्त हैं, ये इल्ज़ाम और ये बात। अब आप अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं 25 साल की उम्र में आपने शादी की है, और वो किसके साथ? वो 40 साल की बूढ़ी औरत से की है। उनके साथ 25 साल गुजारे हैं, 25 साल उनके साथ गुजारे हैं। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ है तो फिर एक उम्र रसीदा औरत हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया है, और ये तकरीबन 56-57 साल उम्र तक आप उनके साथ रहे हैं। 56 साल की उम्र में उनके साथ रहे हैं। ये बाकी जो 6-7 बीवियां हैं ये आखिरी 4 से 5 साल के दरमियान आई हैं, लेकिन उसमें बेशुमार हिकमतें और फ़वाइद थी। मसलन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने निकाह किया। उम्मे सलमा वो एक वाहिद औरत है जिसके साथ बच्चे भी थे। अब जो बच्चे आए हैं तो इसका सौतीली औलाद है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो बर्ताव किया तो उससे मुझे और आपको तरबियत दी है कि आपके पास अगर सौतीली औलाद है तो उनका कैसे ख्याल रखना है। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो कहते हैं मैं बच्चा था और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद में बिठाया हुआ था। हाँ, क्या कमाल बच्चा है। खाना खा रहा था आप सल्लम के साथ, तो मेरा हाथ कभी उधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी दूसरों के आगे चले जाता। बच्चे होते हैं ना। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या गुलाम कुल बि यमीनिका व कुल मिम्मा यलीका, कुल बिस्मिल्लाह व कुल बि यमीनिका व कुल मिम्मा यलीका। प्यारे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो, अपने सामने से खाया करो और अपने दाएं हाथ से खाया करो। ये परवरिश आपने तरबियत फरमाई, बहुत मोहब्बत और शफ़क़त की। तो हमें अगर क्या है ये निकाह ना होता तो ये जगह खाली रह जाती कि सौतीली औलाद की तरबियत कैसे करनी है। अच्छा, दूसरा एक आपने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह किया, जो कैदियों के अंदर आई, एक सहाबी के हिस्से में गई, उन्होंने फिर उसको आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद किया तो उनके पास पैसे ही नहीं थे आज़ादी के। आपने इस्लाम के पास आई, आपने कहा कि मैं आपको बेहतर राय ना दे दूँ कि आपको आज़ाद करके आपसे निकाह कर लूँ। अब एक बांदी औरत, मजबूर औरत, जंग के अंदर कैदी औरत, उसे क्या किया, उसे निकाह में लिया। निकाह में लेने के बाद सहाबा किराम ने जब देखा कि इसके कौम के बहुत सारे लोग वो कैदी बने हुए थे, कोई इस सहाबी का ग़ुलाम है, कोई उसका, उन्होंने कहा यार ये तो हमारे क्या हो गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल बन गए, अब इन ससुरालियों को कैसे हम ग़ुलाम रख सकते हैं। सबको आज़ाद कर दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं किसी औरत का अपने कौम के लिए इतना मुबारक कोई भी औरत किसी को अपने कौम के लिए साबित नहीं हुई जितने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला साबित हुई। तो ये कैदी आज़ाद हो गए। उम्मे हबीबा, अल्लाह अकबर, उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी है और मुसलमान हुई है, अपने शौहर के साथ चली गई है, हिजरत की है, हबशा चली गई है। वहाँ शौहर मुर्तद हो गया। वहाँ से आई तो अल्लाह के हबीब, वहाँ पता चला आपको, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे निकाह का पैगाम भेजा और वहीं आपका निकाह हुआ। अबू सुफियान ने उस पर क्या तबसरा किया पता है? अबू सुफियान कहता है कि एक इस नौजवान ने फ़हलुन ला युजदा, ये ऐसा नौजवान है कि जिसका नाक नहीं काटा जा सकता, यानी इसको हम जलील करने और रुसवा करने और ख्वार करने के दर पे हैं, लेकिन इसने हमें ऐसा तीर मारा है कि हमारे घरों के अंदर घुस गया है। ये एक बहुत बड़ी सियासी फतह थी आपकी, बहुत बड़ी सियासी फतह थी, जो किसके दुश्मन, जो सरखेल है किसके, कुफर के, उसके घर के अंदर से क्या कर दिया, उसके घर के अंदर से लड़की और वो मुसलमानों की माँ बन गई। ये फ़वाइद, ये हिकमतें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियों के। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास नौजवान है और सलाहियतें हैं, मजबूत है, ज़हीन है, फ़तीन है। उम्मत का जो है वो तीसरा हिस्सा इल्म जो घरेलू मामलात से मुताल्लिक़ है। और फिर आप जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मीरास के माहिर तरीन थी, तफसीर की माहिरा थी। जब भी कभी सहाबा किराम को तफसीर में मसला पड़ा है तो उम्मुल मोमिनीन के पास गए और आपने यूँ हल करके दिखा दिया। कितने मुश्किल आयात में, जैसे अभी मैंने आपके सामने उनका जिक्र किया, तो इन फ़वाइद की बुनियाद पे आपके घर के अंदर इन औरतों का आना ये ख्वाहिशात नफसानिया की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि इन हमाजिहत फ़वाइद के हुसूल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ निकाह किए। इस पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है
کثرت الازواج لصاحب المعراج، کثرت الازواج لصاحب المعراج کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کی جو ہے کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے قبور کو منور معطر فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کیا ہو، ڈر لگے، 2 2 3 3 اور 4 4 کی اجازت ہے، لیکن اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدتاً، پھر ایک ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا باندی وہ جو قیدی ہو کر آ جائیں، اسے کیا کر لو، اپنے نوجوانوں کے اندر تقسیم کر لو اور اسی کے اوپر گزارا کرو، کیونکہ اس میں باندیوں میں نہ عدد کی پابندی ہے، نہ تعداد کی پابندی ہے، اور نہ ان کی اتنے حقوق ہیں جتنے کہ آزاد عورتوں کے ہیں، لہذا تم کس سے بچ جاؤ گے؟ ظلم و زیادتی سے بچ جاؤ گے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم میں مائل نہ ہو جاؤ۔ عال یعول عال المیزان، عال المیزان، جب ترازو کسی ایک جانب جھکتا ہے نا تو عرب کہتے ہیں عال المیزان، ترازو جھک گیا۔ تو بے انصافی بھی تب ہوتی ہے جب بندہ کیا کرتا ہے، ایک طرف جھک جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس بات کے قریب ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ اب ایک سوال ہے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیوی ایک ہے یا باندی ہے تو یہ ظلم سے بچنے کے قریب نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ظلم کا امکان ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، تو ظلم کیسے ہوگا؟ جب بیوی ایک ہے تو ظلم کیسے ہوگا؟ کہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے نا۔ بات اصل یہ ہے کہ بیوی 2 یا 3 متعدد ہونا، ظلم کے لیے متعدد ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، ایک ہوتی ہے لیکن اس ایک کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے ہیں، اس ایک کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ہوگی تو بنسبت 2 اور 3 اور 4 کے ظلم کم ہوگا، لیکن ایک پر بھی ظلم کا امکان ہے، لہذا اس ایک کے ساتھ بھی کیا ہے، ظلم نہ کریں، زیادتی سے بچیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 بیویاں رکھے اور ان میں انصاف نہ کرے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا ایک دڑ، آدھا دڑ جو ہے نا وہ کیا ہوگا، مفلوج ہوگا، مفلوج، فالج زدہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کریں، خواہ مخواہ پنگا نہ لے بندہ، خواہ مخواہ پنگا نہ لے۔ اگر مجبوری ہو جاتی ہے، اب یہ پابندیاں اگر لگتی ہیں تو کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو جو ہے نا، ایک انسان ہے مالدار ہے، سہولت صحت مند ہے، اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی ایک بیوی سے، اب اگر اس کو آپ پابند کرتے تو وہ کیا کرے گا، یاریاں لگائے گا۔ اب مصیبت یہ ہے یورپ کے اندر تو یہ ہے کہ بیویاں نہ رکھو، یاریاں رکھو، گرل فرینڈ رکھو، لیکن بیویاں نہ رکھو۔ یہاں بھی اب یہ ماحول بن رہا ہے، بیویوں کو شوہر کی دوسری شادی پہ شدید اعتراض ہے، لیکن اگر اس کی کئی ادھر ادھر یاریاں دوستیاں ہیں اور وہ اس کے اوپر اگر پتہ بھی ہیں تب بھی وہ کیا کرتی ہے، برداشت کرتی رہتی ہے۔ تو خدا کی بندی اس کو اجازت دے دے تاکہ وہ جائز طریقے سے جو ہے نا، شرعی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ نہیں کرتی، اور ادھر کیا کرتی ہے، ادھر بڑی سختی ہے، وہاں جا کے جو ہے نا پھر نرم ہو جاتی ہے، چلو کرتا رہتا ہے تو جو مرضی کرے گولی مارو، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا کہ ایک بھی ہو تو اس ایک کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرنی۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، اللہ رب العالمین ہمیں احکام